یا نبی سلام ممبر پاک پر تشریف فرما باوقار و پروقار علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، سادات کرام، پیارے پیارے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پیشتر مسلک اعلی حضرت کے ان مہکتے ہوئے اشخاص سے آپ نے اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت کی فکر کی روشنی میں خطابات سماعت فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے یہ خادم بھی آپ کے درمیان میں حاضر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذی اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم امان بسر و ساما مدد قبل دین، مدد کعبہ ایما، مدد مگدائم تو سلطان زمانہ، ہستی ہست داریم تمنا شہ جیلا، مدد بغیر دعوی بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکستہ رات وسطی، بحق سید عثمان خارو مدد کنی یا معین الدین چشتی، اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم زمز شاہ میر محمد قطب عالمی زنم، اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ آج ہم اور آپ عرس شہباز دکن میں حاضر ہیں، جس نے اپنی پوری زندگی کسی اور کے پرچار و پرسار میں نہیں گزاری، جس نے اپنی پوری زندگی مسلک اعلی حضرت کی فکر کی روشنی میں گزاری۔ اور اعلی حضرت کے اس شعر کی فکر کی روشنی میں گزاری جسے امام اہل سنت اپنے مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ کون جانتا تھا کہ مجیب علی کس کو کہا جاتا ہے؟ کس خطے سے کس قریے سے تعلق رکھتے ہیں مجیب علی، مگر اس مرد قلندر نے مصطفیٰ کی شریعت کا جو علم اٹھایا ہے، آج پوری دنیا جان رہی ہے کہ مجیب علی کس کو کہتے ہیں۔ لفظ شہباز دکن آتا ہے نام زبان پر تو ہر ایک کی فکر اسی جانب پہنچتی ہے جس جانب مرد قلندر آرام فرما ہے۔
حضور مفتی اعظم جنہیں ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، اعتراض جنہیں ہوگا مگر ہم انہیں ہم شبیہ غوث اعظم مانتے ہیں۔ ان سے حضور شہباز دکن نے دھن دولت یا ثروت طلب نہیں کی، ان سے شہباز دکن نے یہی طلب کیا تھا کہ حضور علم کی دولت سے نواز دیجیے، اور جب تک زندگی حیات رہے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہوں یہ دعا دیجیے۔ آج ہم مسلک اعلی حضرت کی فکر رکھتے ہیں، لوگ سفید مکانوں کی فکر رکھتے ہیں، مگر ہم مسلک اعلی حضرت کی فکر رکھتے ہیں۔ ہماری شناخت سفید مکانوں سے نہیں کی جاتی ہے، ہماری شناخت امام احمد رضا کے چاہنے والوں کے نام سے کی جاتی ہے۔ آج کس دور پرفتن میں ہر ایک آنکھ مچھولی کھیلنے کا اپنے اندر ذہن و فکر رکھتا ہے، مگر یہی وہ مسلک حق ہے جس کو اس دور میں مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، جس کی فکر نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پالے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہمیں مزاج دیا ہے کہ اگر اپنی زندگیوں میں کامیابیوں کا پیغام فکر لانا چاہتے ہو تو باپ بیٹے کے رشتے کو مت دیکھو، مصطفیٰ کریم کے رشتے کو دیکھو۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت سے تمہارا رشتہ مضبوط رہے گا تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ امام اہل سنت جب ہی تو فرماتے ہیں لہد میں عشق روکے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور قبر میں تو ہم مسکراتے ہوئے اس لیے جاتے ہیں، اس لیے مسرت و شادمانی کا اظہار لے کر جاتے ہیں کہ قبر میں کسی اور کا دیدار نہیں ہوگا، قبر میں ہمیں آمنہ کے لال کا دیدار ہوگا، احمد مختار کا۔ جب وہ آئیں گے جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے میری قبر کو اتنا گہرا بنایا جائے کہ جب وہ آئیں تو اپاہجوں اور مفلوجوں کی طرح اور لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں میں بیٹھا نہ رہوں، بلکہ جب وہ آئیں ہم کھڑے ہو جائیں، وہ پوچھیں تو یہی ہم کہتے نظر آئیں، قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ حضرت علامہ مفتی شاہد صاحب فرما رہے تھے متولیان مسجد ائمہ کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں، مگر میں علماء سے کہنا چاہوں گا
اگر آپ اپنے نام کے ساتھ نائب رسول کا نام لقب رکھنے کی فکر رکھتے ہیں تو ایسی نوکریوں کو ٹھوکر مار دو جہاں نبی کی عظمت اور نبی کے خاندانوں کو سپورٹ کیا جاتا ہو، اور وہیں پر اپنی زندگی کا فکر رکھو جہاں مصطفیٰ کی عظمتوں پر اپنی زندگی گزارنے کا مزاج رکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اس فکر کی ماں جاننے والے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت والے آنکھ میں چھولی کھیل کر ویڈیو کو جائز نہیں کہتے، بظاہر اس شیخ کامل نے آج کیا بند کی، مولویوں کو بخار ویڈیو کا آنے لگا، پہلے سے تیاریاں تھی، یہ اس مناظرے کی ریکارڈنگ ہے، یہ اس مناظرے کی ریکارڈنگ۔ اپنی فکر کو بہتر بناؤ۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مومن مرتا نہیں ہے، مومن مرتا نہیں ہے، بس صرف وہ تو موت کا مزہ چکھتا ہے، جب چکھنے سے ایک خاتون کا فرض روزہ نہیں جاتا تو جو مصطفیٰ کے عشق میں موت کا مزہ چکھے گا اس کی زندگی کا تار کیسے ٹوٹے گا؟ شہباز دکن نے موت کا مزہ چکھا ہے، وہ مرے نہیں بلکہ اپنی عقل میں رہ کر ہمیں دیکھ رہے۔ شوہر ظالم و جابر ہو، مارتا اور پیٹتا ہو تو سالن کا نمک چکھ لے، روزہ نہیں ٹوٹے گا تو مجھے کہنے دو، اگر نبی کی عظمت پر حملہ ہو، اگر ہم اپنی جان نثار کر دیں گے تو ہماری زندگی برباد نہیں۔ اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ اپنی زندگی کو، فکر کو ان کے حوالے کر دو، اپنی فکر کو ان کے حوالے کر دو اور وہ ان کے حوالے کر دو۔ ہم نے اپنے مرشد کے حوالے اپنے کو کیا، انہوں نے ہمیں غوث اعظم کے حوالے کر دیا، غوث اعظم نے ہمیں حسین اعظم کے حوالے کر دیا، اور حسین اعظم نے ہمیں مصطفیٰ کے حوالے کر دیا۔ کسی ایرا غیرہ نتو خیرہ کے حوالے مت ہوئیے ورنہ حوالہ کانڈ کے شکار ہو جائیں۔ حوالے ہونا ہے تو اس شیخ کے کہنے سے، اس فکر کے، اس مرشد کے حوالے ہو جاؤ۔ جب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر آئے کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جنہوں نے شہباز دکن کے ہاتھ پر اپنے کو بیچ دیا، انہوں نے اپنے مرشد کے حوالے کیا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے حوالے کیا، اعلیٰ حضرت نے اعلی رسول کے حوالے کیا، اعلی رسول نے صاحب البرکات کے حوالے کیا، انہوں نے فضل اللہ کے حوالے کیا، انہوں نے شامی رحمت کے حوالے کیا، انہوں نے غوث اعظم کے حوالے کر دیا، انہوں نے خواجہ اعظم کی فکر کی روشنی میں ہمیں مزاج دے دیا۔
آج ہمارے اصول بہتر ہونا چاہیے. ہم شریعت مصطفیٰ کے اصول کی روشنی میں زندگی گزاریں. ہمارا رشتہ اسی سے ہو سکتا ہے جس کا رشتہ مدینے والے سے. درنگی چھوڑ دے, درنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. دوہری پالیسی اختیار کرنے والوں صرف اسٹیج کی دنیا میں رہنے کے لیے کبھی بریلوی کبھی صلح کلی مت بنو. میں ان مولویوں سے کہنا چاہتا ہوں جو صرف نذرانے کے لفافوں کے لیے غیروں کے منبر پر جا کر ان کی بولی بولتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیں رضا نے فکر دی ہے کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے, بس کہ جانا میرے حضور کا ہے. یہ زمانہ میرے حضور کا ہے اور وہ زمانہ میرے حضور کا ہے. آج عرس شہباز دکن میں ہم حاضر ہیں. شہزادے شہباز دکن تشریف رکھتے ہیں. عرس چہلم کے موقع سے بھی اس فقیر کو یاد کیا گیا تھا. کنہیں وجوہات کی بنا پر حاضر نہ ہو سکا تھا, مگر جو خلوص, جو محبتیں ہماری کل شہباز دکن کے ساتھ تھیں, آج ان کے شہزادے کے ساتھ ہیں. یہ کل بھی ہمارے تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیش جب تک یہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے ہمارے رہیں گے. اس لیے کہ کالپی والوں کی ایک مجبوری ہے, ہمیں اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی قبول ہی نہیں ہے, چاہے پیر زادہ کیوں نہ ہو, چاہے مرشد زادہ ہو یا پیر زادہ ہو, مگر اعلیٰ حضرت سے اگر مخالفت کا ذہن رکھتا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں. جن کا بائیکاٹ مسلک اعلیٰ حضرت نے کیا ہے ان سے اپنی دوریاں برقرار رکھیے. نائب قاضی القضات فی الہند حضور محدث کبیر, جنہیں ہم اپنا قائد اور رہنما مانتے ہیں, ان کی جو فکر ہو اس فکر کی روشنی میں اپنی فکر کو گزارنے کی کوشش کریں, اسی راہ پر چلیں. نماز ایرا غیرہ نتھو خیرہ پر فرض نہیں. جو دیکھیے ٹرین پر کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی پلین کی چھت پر چڑھ کر پڑھ رہا ہے. نماز ایمان والوں پر, ایمان والوں اس پر زور سے بولو, ایمان والوں پر. اور ایمان والا ہے کون؟ ایمان والا وہ ہے جس کی فکر یہ ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا, یا رسول اللہ تمہیں جانا, تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان ہوں. اس فکر کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریے. خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی, اس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ یہی ہے کہ رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا, جس پر تیرا انعام ہے, فضل ہے, کرم ہے, احسان ہے, جو سرکشت راستہ ہے اس راستے پر مولا چلا. اس لیے کہ راہ میں رہزن بھی ہے, راہ میں ڈاکو بھی ہیں, عیار و مکار بھی ہیں, ان سارے راستوں سے محفوظ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر کامیابی کی منازل سے ہوتا ہوا منزل مقصود تک پہنچے. راہ میں رہزن کون ہے, راہ میں ڈاکو کون ہے, ان کے بارے میں میرا امام فرماتا ہے, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری گالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو. زور سے بولو, چوروں کی رکھوالی. الحمدللہ.
اس فکر کی روشنی میں اپنی زندگی گزاری. غیاث الدین تم سے یہ نہیں طلب کرتا کہ تم میرے نام سے آتے ہی نعرے لگاؤ. غیاث الدین تم سے طلب کرتا ہے تو صرف یہی کہ اپنا ایمان و عقیدہ بچاؤ اور اس ہر شخص سے دور ہو جاؤ جس کی فکر درنگی والی اور اس فکر پر قائم ہو جاؤ جو ایک رنگ میں رنگ کر تمہیں رنگ حسینی کا مزاج دے. اس فکر پر قائم ہو جاؤ. چند اشعار حضور شہباز دکن کی عرس چہلم کے موقع سے اس فقیر نے ترتیب دیے تھے. وہ آج ان کے عرس کے موقع پر حاضر خدمت ہے. سماعت فرمائیں. خوشبو سے اپنی آج بھی وہ جانے چمن ہے. خوشبو سے اپنی آج بھی وہ جانے چمن ہے. رخصت مجیب علی ہوئے شہباز دکن ہے. رخصت مجیب علی ہوئے شہباز دکن ہے. محفوظ ذہن و فکر میں اس کا دیا ہوا. محفوظ ذہن و فکر میں اس کا دیا ہوا انمول بیش قیمتی پیغام حسن ہے. رخصت مجیب علی ہوئے شہباز دکن ہے. بن کر رہا جو مذہب و مسلک کا ترجمان. بن کر رہا جو مذہب و مسلک کا ترجمان. ہر سو دکن میں اس کے جلووں کی کرن ہے. رخصت مجیب علی ہوئے شہباز دکن. فضل خدا سے بالیقین جو اہل نظر ہے. فضل خدا سے بالیقین جو اہل نظر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ محفوظ کفن ہے. فضل خدا سے بالیقین جو اہل نظر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ محفوظ کفن ہے. رخصت مجیب علی ہوئے شہباز دکن. پابندیوں کے بعد بھی سب کیسے آ گئے. پابندیوں کے بعد بھی سب کیسے آ گئے. پوچھے کوئی تو کہنا یہی من کی لگن ہے. رخصت مجیب علی ہوئے شہباز دکن ہے. اور مقطع میں عرض کیا ہے سویا ہے نہ لپیٹا ہے وہ مرقد میں اے غیاث. گیسوئے دین سوارنے میں محو مگن ہے. رخصت مجیب علی ہوئے شہباز دکن. آج ہم عرس شہباز دکن میں حاضر ہیں اور ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جن کے ذہن و فکر سفید ہو گئے. کل بھی آپ کے باپ دادا جواب نہ دے پائے. آج آپ کیوں الجھنے کی فکر میں ہو. غیاث الدین کل بھی جواب دینے کے لیے تیار تھا اور آج بھی جواب دینے کے لیے تیار ہے. خیر اسی میں ہے کہ آپ اپنے ہی سفید مکان میں رہیں. اس لیے کہ چمن میں گلاب ہوتا ہے اور اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور اس سرخ فکر کی فکر رکھو تمہارا ذہن بھی سرخ ہو جائے. جس کا خون سفید ہو جائے اس کی زندگی بہت دن نہیں رہ جاتی. ہم مسلک اعلی حضرت کے وفادار ہیں. ہم سے ٹکرانے کی کوشش مت کرو.
بریلی ہمارا مرکز کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک ہمارا مرکز بریلی رہے گا۔ ہم بھی اعلیٰ حضرت کی فکر رکھتے ہیں، ہماری بات ہماری اولادیں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر رکھیں گے۔ فضل اللہ کی امانتیں جو وایا مہریرہ بریلی پہنچی ہیں، ہم ان امانتوں کی حفاظت کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، اور جو بریلی کے وابستگان ہیں ان کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش مت کرو۔ ہم آنکھوں کو بینائی دینا بھی جانتے ہیں اور آنکھوں سے بینائی چھیننا بھی جانتے ہیں۔ بریلی سے قیادت ہو رہی ہے، ابھی قائد ملت تشریف لائے۔ غیاث الدین کہیں کہیں نظر آتا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ ہمیں مت آواز دو ورنہ تمہارا رہنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ ابھی مینار گارڈن اگر یاد ہوگا، اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا، اس لیے کہ ہم نسل والے ہیں اور اصل والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ہماری نسل کے تعلق سے فرمایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ گجرات صوبہ گجرات کا ایک شعر یہاں تشریف رکھتا ہے، جس کو قاضی گجرات حضرت علامہ سید سلیم باپو صاحب قبلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی اچھوتی فکر رکھنے والے ہماری جماعت کے تمامی علماء کرام، مفتیان کرام، مفتی محمود اختر صاحب قبلہ، مفتی شہزاد صاحب قبلہ، مفتی شاہد صاحب قبلہ، اور تمامی علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات کی موجودگی میں کیا تقریر کروں اور کیا کہوں، بس اتنا کہوں گا، بریلوی بن کر رہو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم۔